نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب یہ جس طرح باقاعدہ جو کارروائی کا عمل ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض کا یہ معاملہ کیس اسٹڈی بن سکتا ہے؟ جس طرح سے یہ ذکر بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی پاکستان میں طاقت رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اچھا دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں تاریخ میں کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی گئی کہ آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کو جو ہے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہو اور ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا اور ایک خوشائند اقدام ہے کہ جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جن کو جو شاید قانون سے بالا تر رہے ہیں کہ ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں جو ہے وہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اچھا جو کیس تھا جو جنرل فیض کے خلاف جو جہاں سے کارروائی شروع ہوئی، وہ نومبر 2023 میں جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا، اور جس میں جو سپریم کورٹ کا ایک ان کے ورڈکٹ میں، ان کے ججمنٹ میں جو بات آئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں ان کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اتنے سنگین نوعیت کے ہیں کہ ان سے حکومت، مسلح افواج اور جو آئی ایس آئی ہے، جو پاکستان کی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ فوج کی طرف سے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، اور صرف جنرل فیض نہیں، ان کے ساتھ کچھ اور بھی جو سابق آئی ایس آئی کے افسران تھے ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا، اور ان کا بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو ایک خود احتسابی کا عمل شروع کیا گیا، فوج کے اندر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تاکہ جو صرف یہ نہ ہو کہ وہ جو پولیٹیشین ہیں ان کی طرف انگلی اٹھائی جائے اور ان کا احتساب ہو، اور فوج میں جو ہے وہ احتساب نہ ہو۔ تو ایک بہت اچھی بات تھی۔ اچھا یہ دیکھیں یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو سابق آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے اپنی آخری جو تقریر تھی جو یوم شہداء کے موقع پہ 2022 میں انہوں نے کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے اوپر تنقید اس وجہ سے ہوتی ہے، انگلیاں اس وجہ سے اٹھتی ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ ایڈمٹ کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں 70 برس میں فوج نے جو ہے وہ سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو الجھایا، اور سیاسی معاملات میں الجھانے کی وجہ سے ہی وہ جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ ہوتی رہی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ فوج جو ہے وہ سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گی۔ اچھا یہ میں نومبر 2023 کے کیس کی ہم نے بات کی، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ نومبر 2012 کو بھی آیا تھا، جو جنرل جو ایئر مارشل اصغر خان کیس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف تھے جنرل اسد درانی، کہ انہوں نے آئی جی آئی بنانے میں اور پھر پولیٹیشین کو پیسے دے کے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو محاذ بنا تھا اسلامی جمہوری اتحاد کا، گورنمنٹ کو کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنرل درانی کے خلاف اور جنرل اسلم بیگ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، لیکن وہ کارروائی کبھی نہیں ہوئی۔ جنرل اسد درانی نے جو ہے کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 140 ملین روپے بانٹے تھے پولیٹیشین میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ بانٹے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے آئی ایس آئی نے انڈیویجولی ایک کام کیا تھا۔ اچھا انہوں نے اس بات کا بھی میرے خیال میں اس وقت اعتراف کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے اندر کوئی پولیٹیکل ونگ نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہو گئیں، جی اگر میرے خیال میں اس وقت کا جو نومبر 2012 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا، اگر اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد ہو جاتا تو شاید جو آج جو جنرل فیض والا قصہ ہے تو یہ ایسے اس نہج تک نہ پہنچتا۔ ٹھیک جی عامر صاح، اب تو ایک اور بحث بھی شروع ہو گئی کہ یہ کس کے لیے پیغام ہے، اور جو ایک فیصل واقعہ ظاہر ہے جو
سیاستدان بیان دیتے ہیں، ہمارے سوال سے جڑا ہوا ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو بانی پیٹیاں ہیں ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، ان کے خلاف اب جو ثبوت ہیں وہ بھی سامنے ہیں، بشرا بی بی، مراد سعید، مطلب آپ ویسے پہلا تو یہ کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کیس اسٹڈی بن سکتا ہے؟ اور 9 مئی سے متعلق بھی ظاہر ہے چیزیں شامل تفتیش ہیں فیض حمید کو لے کر، تو کیا یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا کہ وہ ایک بندہ دوڑتا ہے اور دوسرے کو ڈاک پکڑا کے نکلتا ہے، تو نوید صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جی اگر یہ اس وقت ہو جاتا تو آج یہ نہ ہوتی۔ تو آج وہ جو رکا نا کیس، وہ اس لیے رکا کہ جی ایچ کیو کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی جنرل اسلم بیگ کے بیان کے ریکارڈ کرنے کی، جس کی وجہ سے ایف آئی اے کی تفتیش ختم ہو گئی، اور اتفاق سے آج ہی اس کیس یہ دوبارہ بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ اور جس طرح عمران خان کا ایک کیس لگا ہوا تھا پشاور ان کو منتقل کرنے کا کہ وہ 20,000 روپے جرمانہ لگا کے فارغ کیا گیا۔ اچھا اب آپ بات دیکھیں دو طرح سے کہ یہ انیشیٹ ہوا سپریم کورٹ سے کیس، ٹاپ سٹی کا شکایت آئی اور انہوں نے کہا جی اس کو وزارت دفاع کے ذریعے جی ایچ کیو کو بھیج دیں کہ وہ اپنے آفیسر پہ لگنے والے الزام کے بارے میں خود دیکھیں۔ اس کے نتیجے میں 12 اگست 2024 کو ہی یعنی اسی سال ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، اور پھر 15 اگست کو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں کچھ ریٹائرڈ آفیسرز کا اور حوالہ آیا۔ پہلا ٹوٹل لنک تھا کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا قصہ ہے، اور اس سروس کے درمیان کا جو قصہ تھا وہ تھا ٹاپ سٹی کا۔ پھر پریس ریلیز آئی، اب جو آج چارج شیٹ آئی نا اس نے نئے جہاں کھول دیے ہیں۔ یہ لنک عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے جب انویسٹیگیشن کا شروع کر دی گئی ہے 9 مئی پہ جنرل فیض پہ۔ اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات ہیں جو میں نے چیک کیے، جب یہ آج چارج شیٹ فرد جرم اس کو کہیں آپ اردو میں، یہ جو ہوئی تو آپ اس میں بالکل نہ بھولیں کہ 25 مئی 2022 کو جب عمران خان پشاور ثوابی سے نکلے تھے اور اسلام آباد آئے تھے سپریم کورٹ کی سہولت کے ساتھ، جس میں انہیں کہا گیا تھا انہیں آنے دیں لیکن یہ ڈی چوک نہیں آئیں گے، اور جب وہ آگے لوگ اور انہوں نے جلائے بلو ایریے کے درخت وغیرہ، تو ہمارے جج صاحبان وکیل بنے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو جو ہے نا انہوں نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے درخت جلائے۔ اور پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے، تو باقی جج صاحبان نے اختلاف کیا اور وہ پھر رپورٹیں منگوائی انٹیلیجنس کی، پھر وہ کیس نہیں کھلا، وہ بھی آج ذکر مختلف انداز میں ہوا۔ اچھا پھر یہ 26 نومبر 2022 کو عمران خان صاحب جب وہ زخمی حالت میں تھے، پلستر چڑھا ہوا تھا، وہ جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے پنڈی آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا جیسے ابھی ان کا سول نافرمانی پہ بھی خیال ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا اور میں یہ پوسٹنگ اپنی مرضی سے کرا لوں گا، تو وہاں چند ہزار لوگ تھے کہ مری روڈ بھی پورا نہ بھر سکا، کچھ ایریا ہوا، نتیجتاً وہ کام تو نہ ہو سکا، تو جنرل فیض حمید پہ یہ بھی کیس آ رہا ہے۔ پھر آ گیا اب 9 مئی کا، یہ سارا اب مل گیا ہے، اور یہ جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے تھے پھر ایکشن کرتے تھے اس کے اوپر۔ تو اب یہ سارا قصہ چلے گا اور چل رہا ہے۔ میرے پاس تو یہی اطلاع تھی اور میں نے بولا بھی تھا کہ دسمبر کے اینڈ میں فیصلہ آئے گا، لیکن چونکہ ظاہر ہے پریس ریلیز جاری پہلے کر دی گئی، اور وہ فیصل واوڈا بھی 3 دن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب سول نافرمانی ہے یہ جنرل فیض سے لنک ہے، تو وہ تو ٹھیک ثابت ہو گئی، ظاہر ہے ان کے اچھے کنیکشنز ہیں۔ ہم تو اس بات پہ کھڑے تھے کہ دسمبر کے اینڈ پہ فیصلہ آئے گا۔ میں نے آج بھی اس کے بعد چیک کیا کہ چارج شیٹ کے بعد کتنا ٹائم لگے گا، تو مجھے جواب یہی آیا کہ نہیں ابھی ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں فلاں دن فیصلہ آ جائے گا۔ اب ان کے وکیل کے لیے بھی ایک سوشل میڈیا پہ نام آیا ہے،